علیہ السلام من زارت العمد بقم الجنہ۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے بھی میری پھوپھی یعنی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی زیارت کی تو پھر اس پہ جنت واجب ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ جو ہے اس ہفتے میں جو مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت محسن اسلام حضرت عبد غالب علیہ السلام اور معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی ولادت کی تاریخ ہے نا، یعنی قم سکات کو معصومہ قم کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو حرم ہے، شہر قم ہے، اور اسی طریقے سے ایک مرکز، ایک یادگار کہ جس طریقے سے مشہد مقدس ہے، جس طریقے سے نجف اشرف ہے، جس طریقے سے کاظمین اور دیگر مکہ اور مدینہ دیگر مقامات ہے، اسی طریقے سے شہر قم بھی ہے۔ اور لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے اس در پہ اپنے سوال کو کرتے ہیں، اپنے معرفت میں اضافہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد جو ہے علم حاصل کرتے ہیں، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے ملک میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے قریے میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد جو ہے جو علم کے تشنا ہوتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان تک جو ہے علم اور معرفت پہنچاتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ایک مناسبت تو یہ ہے، اور ایک مناسبت اور ہے۔ دیکھیں وہ مثلا جو ہے الگ الگ تاریخ ہیں۔ شہر بمبئی میں ہے نا جو تاریخ معین کی ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ تو اور دن معین ہے، بعض علاقے میں اور دن جو ہے وہ معین ہے۔ لیکن آپ دیکھیں ایران اور عراق میں آج دن یعنی چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ ہے۔ بہرحال ہر جگہ اپنا الگ الگ جو ہے علماء نے جو معین کیا، یہاں کی اور تاریخ ہے، دیگر جو ہے اور ہے۔ تو بہرحال اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے صرف جو ہے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کریں گے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اہل بیت پہ کتنی دشواریاں تھیں، مصیبتیں تھیں، یہاں تک کہ یہ ملعون منصور دوان کی اس ملعون نے امام کو زہر دیا اور امام شہید ہو گئے۔ تو تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اس ملعون نے محمد بن اشعث اس ملعون سے کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بہت تیز ہو، ذہین ہو، اور جو ہے نا اس کی بات جو ہے نا لوگوں تک پہنچے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص بتاؤ کہ جس کے ذریعے ہم کچھ پیسہ وغیرہ دے کر ہم اپنے مقصد میں آگے بڑھ سکیں۔ تو اس شخص نے ایک شخص کو معین کیا، نام بتایا، اس کا نام جو ہے مہاجر تھا۔ اس نے جو ہے مہاجر سے کہا، بتایا، کہا کہ مل لو، اور یہ مہاجر جو ہے یہ آیا، اور آنے کے بعد جو ہے منصور سے وہ سوال کیا کیا مسئلہ ہے۔ جب اس کے پاس آیا تو منصور نے کہا کہ دیکھو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم جاؤ، جو چھٹے امام ہیں ان سے ملاقات کرو، لیکن کچھ پیسہ لے کر جاؤ، لیکن یہ کہنا کہ ہم خراسان سے آئے ہیں اور آپ کے ہم چاہنے والے ہیں، اور لے کر جاؤ مدینے میں ان سے ملاقات کرنا اور مومنین سے ملاقات کرنا۔ اور مومنین میں جو ہے کچھ رقم معین کر دیا تھا کہ وہ جو ہے مومنین میں تقسیم کر دینا، اور کہا کہ دیکھو مومنین جو ہے بہت بھولے ہوتے ہیں، دے دینا اور ان سے کہہ دینا کہ لکھ کر تحریر دے دے، تاکہ جس کی امانت ہے اسے اطمینان ہو جائے کہ ہم نے جو ہے آپ تک پہنچا دیا، لہٰذا لکھ کر تحریر بھی دے دے، مومنین سے کہہ دینا اور مومنین میں تقسیم کر دینا، اور امام کی خدمت میں بھی پیش کر دینا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ شخص پہنچا، مدینے پہنچا۔ اب جب مدینے پہنچا اور
جب امام سے ملاقات ہوئی، جب امام سے ملاقات ہوئی تو امام نے ایک فقرہ کہا، امام نے کہا کہ دیکھو جو بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس جو ہے ماضی اور مستقبل کا تمام علوم جو ہے ہمارے پاس ہیں، اور جو علم کا شعبہ الگ الگ ہے نا، علم کا شعبہ جو ہے نسمع ہے، امام نے کہا کہ دیکھو ہم جو ہے تمام علوم سے واقف ہیں۔ جب امام نے کہہ دیا جو بھی ماضی میں گزرا یا جو بھی ہونے والا ہے سب چیز کا ہمیں علم ہے، اور اس کے بعد جو گفتگو ہوئی تھی مہاجر سے اور منصور سے، امام نے اسے بھی نقل کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے یہ واپس آیا منصور کے پاس، اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ دیکھیے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جب ہم اور آپ گفتگو کر رہے تھے تو کوئی تیسرا شخص بھی تھا، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی اور نہیں، جب ہم آپ گفتگو کر رہے تھے تو وہ چھٹے امام امام صادق بھی موجود تھے۔ اور کہا کہ دیکھیے سب جو ہے جو ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو ہوئی تھی سب جو ہے امام کو معلوم ہے، اور اسی طریقے سے بعین اسی طریقے سے جس طریقے سے ہم لوگوں کی گفتگو ہوئی تھی اسی طریقے سے امام نے بیان کیا۔ تو منصور نے فوراً کہا کہ وہ جو ہے محدث ہیں، یعنی ہے نا ملائکہ جو آتے ہیں گفتگو تمام چیزیں، اس نے کہا کہ دیکھو وہ جو ہے محدث ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ امام نے کہہ دیا تھا نا کہ دیکھو جو تمام علوم ہیں کہ بعض سے ایسے علوم ہیں کہ جو ہم تک نہیں پہنچے ہیں اور امام کو خبر ہوتی ہے، امام کے پاس جو ہے الہام ہوتا ہے، یہ بھی ایک گفتگو ہے نا، کبھی موقع ملا تو الہام کے سلسلے سے گفتگو ہوگی تو بتایا کہ الہام ہوتا ہے، تمام چیزیں جو ہے امام نے بیان کی کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو پڑھتے رہتے ہیں نا، صحف ابراہیم و موسیٰ، صحف یعنی صحفہ جو ہے، صحیفہ جو ہے یہ جو بہت سے ہے نا صحیفہ ہیں اور ایسی چیزیں ہیں، یا ظفر بن ابیض، یہ ایسا مجموعہ ہے نا کہ ابھی موجود نہیں ہے کہ تمام چیزیں جو ہے اس میں موجود ہے نا، تورات، زبور، انجیل اور جو صحیفہ انبیاء علیہ السلام پہ نازل ہوئے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چیزیں ہیں اور پورا مجموعہ ہے۔ تو امام نے جو ہے اس طریقے سے واضح کر دیا کہ دیکھو ہم جو ہے اس زمین پہ حجت خدا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے، مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ دیکھو بہت سے افراد ہیں، کئی قسمیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ 3 قسمیں ہیں، ایک تو وہ کہ عالم ربانی ہوتے ہیں اس دنیا میں، عالم ربانی ہوتے ہیں، یعنی امام نے یہ بتایا کہ دیکھو کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو اس دنیا میں عالم ربانی ہوتے ہیں، یعنی ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اللہ تک پہنچیں، ہم جو ہے اللہ کو پہچانیں، اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے۔ تو کہا ایک قسم یہ ہے کہ یہ جو ہے نا عرفا کی قسم ہے، اور فرمایا کہ ایک قسم وہ ہے کہ جو کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں نجات مل جائے، ہے نا، کامیاب ہو جائیں، اور مثلا جو ہے قبر سے نجات مل جائے، عالم برزخ سے نجات مل جائے، ہے نا، قبر کی تاریکی سے نجات مل جائے، اور دیگر چیزیں جو ہے یعنی انسان جو ہے فرمایا کہ ایک افراد ایک گروہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ اسے نجات مل جائے، اور امام نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے پتے کے مانند ہوتا ہے، یعنی پتے کے مانند، ہوا چلی تو پتا اڑ گیا، معلوم ہی نہیں کہ وہ جو ہے پتا کہاں تک جائے گا اسے بھی خبر نہیں ہے، اور جس رخ پہ ہوا چلے تو اسی رخ میں جو ہے وہ پتا اڑ جاتا ہے نا، یا دریا میں ہو جدھر لہر ہو تو ادھر جو ہے پتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے ہر آواز پہ جو دوڑ پڑتے ہیں ان کے لیے آپ دیکھتے ہیں نا الیکشن وغیرہ میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے حکمہ کی وجہ سے بعض لوگ جو ہے نا پیسہ ویسا دے دیا جاتا ہے، لے لیتے ہیں، اور ان کی طرف سے جو ہے بھیڑ بھاڑ اکٹھا کر دیتے ہیں، ہوتا ہے، یعنی معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جدھر بھی آواز دے تو وہ دوڑ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طریقے سے کچھ افراد وہ ہوں گے کہ
جدھر رخ دیکھیں گے ادھر دوڑ پڑیں گے، اور پتا جس طریقے سے ہوا میں اڑتا ہے اور پتے کو معلوم نہیں کہ وہ جو ہے کہاں تک جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جو حیوان آوارہ ہوتے ہیں تو پھر معلوم نہیں ہے نا کہ کس رخ پہ جائیں گے، کہیں بھی چلے جائیں۔ لیکن جو ہے اگر جو ہے اس حیوان کا مالک ہوتا ہے تو اس کے گلے میں رسی ہوتی ہے۔ اب جب رسی ہوتی ہے تو پھر مالک جو ہے وہ جانور سے بھی بچاتا ہے، بارش سے بھی بچاتا ہے، دیگر چیزوں سے بھی اس جانور کو بچاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے اس کا مالک ہے تو تمام چیزوں سے، دیگر چیزوں سے اسے بچائے گا۔ لیکن جو اگر اس کے گلے میں رسی نہیں ہے اور مالک نہیں ہے تو پھر معلوم ہوا کبھی ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو چیزیں ہیں کہ انسان جو صحیح راہ پہ چل سکتا ہے تو وہ جو ہے محبت اہل بیت ہے، علماء ہے، فقہا ہے، قرآن مجید ہے، اور جو ہے مساجد کو آباد کرنا، مساجد میں نماز پڑھنا، یہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر انسان جو ہے اسے انجام دے رہا ہے تو پھر جو ہے وہ صحیح راہ پہ ہے۔ نہیں اسی طریقے سے جس طریقے سے مثال دیا تھا جانور کا کہ اگر جو ہے رسی ہے تو پھر وہ جو ہے مالک اس کا جو ہے حفاظت کرتا ہے، پھر ادھر ادھر نہیں جاتا۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر جو ہے انسان نے انجام دیا تو پھر اس کے لیے جنت جو ہے حرام ہو جاتا ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان جو ہے اس عمل کو انجام دے تو گویا کہ وہ شخص جو ہے جنتی ہے، یعنی جنتی ہونے کی یہ علامت ہے۔ اس میں سے مثلا جو ہے ایک چیز پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اخلاق، اگر مثلا جو ہے کسی سے اختلاف ہے، بھائی سے اختلاف ہے، بہن سے اختلاف ہے، کسی رشتہ دار سے اختلاف ہے، خاندان میں اختلاف ہے، یعنی کسی انسان سے اختلاف ہے، اور پھر جو ہے وہ پہل کر دے، مثلا جو ہے یہ سوچ لے کہ ہمارا اختلاف ہے اور اب نماز پڑھنے کے بعد جو ہے خود جو ہے پہل کر لے کہ آگے بڑھ جائے، اور آگے بڑھنے کے بعد جو ہے وہ صحاب و سلامت کرے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اس کے دل میں جو بھرا ہوا ہو اس کے خلاف اگر اس نے دل سے نکال دیا، اخلاق کے ساتھ جو ہے پیش آیا، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ یہ جو ہے جنتی کی علامت ہے۔ تو بہت سی چیزیں ہیں نا اخلاق میں، بہت سی چیزیں ہیں، یہ نہیں ہے کہ مثلا جو ہے صرف جھک جھک کے سلام کر لیا تو یہ جو ہے اخلاق ہے، اور جتنا زیادہ جھک گئے اتنا ہی بہترین اخلاق ہے نا۔ معلوم ہوا کہ معاشرے میں تو اخلاق کی تعریف ہے، اور گھر میں جب داخل ہوا تو سب بیوی بچے جو ہے سہمے ہوئے ہیں، سب جو ہے ڈرے ہوئے ہیں، اور باہر تو پوچھیے نہیں کہ نا معاشرے میں کہ ان کا کیا اخلاق ہے۔ تو اخلاق جو ہے ایک طویل بحث ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ بھی بد اخلاقی میں سے ہے کہ اگر جو ہے گھر پہ مہمان آ جائے، اور مہمان جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور یہ جو ہے فیس بک پہ یا کسی چیز میں لگے ہوئے ہیں، توجہ ہی نہیں دے رہے ہیں نا، یہ بھی بد اخلاقی میں سے ہے نا کہ توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ یا مثلا جو ہے یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے کہ اگر دیکھیں مہمان دو طریقے کا آتا ہے نا، ایک تو بلایا جاتا ہے جسے ہم آپ کیا کہتے ہیں، مدعو کہتے ہیں نا، ایک تو وہ مہمان ہے کہ جسے دعوت دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، اور ایک مہمان وہ ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے اچانک آ گیا ہے نا، دعوت نہیں دی لیکن جو ہے اچانک آ گیا، تو یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے۔ دیکھیے بیماری تو بہت ہے، ہر جگہ ہے نا، کہیں جو ہے بیوی بیمار ہے، کہیں جو ہے بچے بیمار ہیں، کہیں جو ہے نا گھر کے افراد جو ہے بیمار ہیں، لیکن جو ہے اگر مہمان آئے تو پھر یہ نہیں فوراً کی ذکر کرنے لگے کہ فلاں بیمار ہے، کہ جیسے مہمان آیا اور کہا کہ ارے آج کل ہماری بیوی بیمار چل رہی ہیں، تو یہ اخلاق کے خلاف ہے۔ وہ بھی سوچنے لگے گا نا، شرمندہ ہوگا
کہ ان کی بیوی بیمار ہے، ہم ناحق چلے آئے ان کے گھر پہ، ہے نا، پریشان ہونے کے لیے۔ لہٰذا جو ہے اگر جو ہے مہمان گھر پہ جائے تو فوراً جو ہے اپنی مصیبت کو بیان نہ کرے، ہے نا، کہ فوراً جو ہے کہ یہ بیمار ہیں، یہ بیمار ہیں۔ یہ بھی جو ہے اخلاق کے خلاف ہے، اور یہ بھی اخلاق کے خلاف ہے کہ اگر جو ہے سامنے دسترخوان پہ رکھ دیا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ سب بوٹی جو ہے خود ہی نکال لیا اپنے پلیٹ میں۔ ارے کم سے کم اتنا موقع دیجئے کہ صاحب خانہ یہ کہے کہ تکلف نہ کیجئے گا، یہ اتنا تو کم سے کم موقع دے۔ لیکن اس کے برعکس ایسا بھی نہ ہو، ایسا بھی نہ ہو کہ جو ملتا ہے کہ 3 افراد 3 مہمان تھے اور 3 روٹیاں تھیں، اور صاحب خانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے تکلف نہ کیجئے گا، تو معلوم ہوا کہ ایسا بھی نہ ہو کہ مہمان کا پیٹ نہ بھرے اور اتنا جو ہے مختصر ہو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ بھی جو ہے اخلاق کے خلاف ہے، کہ یعنی انسان کے اخلاق کی اگر مہمان آ گیا ہے تو پھر اس کے لیے یہ حکم ہے کہ اس سے جو ہے اسی طریقے سے گفتگو کرو جس طریقے سے ایک مہذب انسان سے گفتگو کرتے ہو، اسی طریقے سے۔ اور جو ہے حیا مانے ہو، حیا جو ہے مانے ہو، ایسا نہ ہو کہ مثلا جو ہے حیا نہ رہ جائے۔ حیا مانے ہے نہ، بعض چیزیں ہیں مثلا جو ہے مثال کے طور پہ کوئی شخص جو ہے مسجد میں لنگی پہن کر آ جائے، یا مثلا اندر بنڈی پہنے ہوئے وہ شرٹ اتار دے، تو اب بتائیں یہ حرام ہے یا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں کرے گا۔ ایسا نہیں کہ بنڈی پہنا ہے تو اب شرٹ اتار دے، کیوں؟ حیا مانے ہوتی ہے حیا، ہے نا، کہ اگر جو ہے بنڈی اندر پہنا ہوا ہے تو شرٹ جو ہے نہیں اتارے گا نا، کہ مثلا جو ہے وہ پہن سکتا ہے، لیکن کیا چیز ہے، کیا معنی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان رکا ہوا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے حیا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ہو جب مہمان آئے۔ تو اب جو ہے اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ اخلاق ہیں، جیسا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بیان کی ہیں، جو چیزیں ہیں نا آداب میں اور دسترخوان کے آداب میں جو چیزیں بیان کی ہیں، تو وہ 1-2 چیز نہیں 12 چیزیں بیان کی ہیں نا، کہ 4 جو ہے وہ واجب ہے اور 4 جو ہے سنت ہے اور 4 جو ہے وہ ادب میں سے ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان ہے نا، انسان کو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تمام جو ہے اخلاقات میں اور آداب میں آتا ہے کہ اول چیز یہ کہ جب دسترخوان پہ پہنچے تو پھر اس نعمت کے بارے میں غور اور فکر کرے کہ کس طریقے سے ہے نا، کس طریقے سے یہ 2 چپاتی، یہ 2 روٹی جو ہے ہم تک پہنچی ہے۔ بہت سے ہوتے ہیں ایسے افراد کہ جب دیکھیں انسان کی جب معرفت نہیں ہو تو کیا ہے، اگر خدا نخواستہ اگر روٹی جل جائے، چپاتی جل جائے، تو پھر بہت سے ایسے ہوں گے، ملیں گے آپ کو کہ بیوی سے کہتے ہیں کہ تمہارا ذہن کدھر رہتا ہے، ہوش میں نہیں رہتا، ذہن کدھر رہتا ہے، روٹی جو ہے جل گئی ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ سوڈے کی بوتل کی طرح فوراً ابل جاتے ہیں، لیکن اگر انسان جو ہے غور کرے، اس لیے کہ فرمایا پیغمبر اکرم نے کہ اس نعمت کے بارے میں غور کرو، یعنی 2 روٹی جو ہم تک پہنچی ہے تو کس طریقے سے ہے نا، کہ معلوم یہ ہوا کہ کھیت تھا اور کھیت کو برابر کیا گیا، اس میں جو ہے گندم ڈالا گیا، پھر جو ہے وہ لہلایا، پھر اس کے بعد جو ہے گندم الگ کیا گیا اور پھر جو ہے اسے پیسا گیا، آٹے کی شکل میں ہوا، پھر جو ہے ہم اسے گھر تک لائے، گوندھا گیا، پھر جو ہے اسے جو ہے روٹی کی شکل میں آمادہ کیا گیا، اور تمام جو ہے زحمتوں کے بعد جو ہے یہ 2 روٹی ہم تک پہنچی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب تک انسان کو معرفت نہ ہو تو پھر جو ہے نا قدر بھی نہیں کر سکتا ہے نا۔ تو معرفت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ قدر کرے گا۔ اور دوسری چیز جو فرمایا کہ رضا، یعنی انسان کو راضی ہونا چاہیے۔ رضا کے شکل سنتے رہتے برابر ہیں کہ راضی رہنا چاہیے، اللہ کے حکم میں راضی رہنا چاہیے، برابر جو ہے یہ آپ سنتے رہتے، یہ فقرہ خود بھی کہتے رہتے کہ یعنی انسان کو راضی ہونا چاہیے، یعنی انسان غور کرے کہ کتنے ایسے افراد ہیں
کہ جو غذا نہیں کھا سکتے ہیں، مثلا جو ہے ناک کے ذریعے انہیں غذا پہنچایا جا رہا ہے، نلی کے ذریعے انہیں غذا پہنچایا جا رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو جھوٹا کھانا کھانے پہ مجبور ہیں، بہت سے ایسے ہیں کہ جو بھوکے رہتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ انسان کو سوچنا چاہیے، یعنی راضی رہنا چاہیے کہ اگر 2 روٹی ہم تک پہنچی ہے تو یہ انسان کو جو ہے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ افراد بھوکے ہیں، تو جو بھی ملے انسان کو چاہیے کہ وہ جو ہے اس پہ راضی رہے۔ اور جو ہے تیسری چیز فرمایا کہ جب انسان جو ہے کھانا کھائے تو پھر کیا کہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ادھر دسترخوان لگا نہیں کہ روٹی توڑنا شروع کر دیا ہے نا، روٹی اور جو ہے گوشت تمام چیزیں جو ہے پہلے جو ہے کیا کہے؟ بسم اللہ کہے، اور جب کھا لے تو پھر جو ہے اس نعمت پہ پروردگار کا شکر بجا لائے، شکر بجا لے پروردگار کے اس نعمت پہ۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ چیزیں واجب ہیں۔ اس طریقے سے سنت بھی ہے کہ انسان جو ہے دائیں پہلو پہ بیٹھے، تاکہ جب کھانا کھا رہا ہو تو غذا جو ہے پورے جسم میں اس کے اثر کرے گا۔ اور جو ہے انگلیوں کو صاف کرے، انگلیوں کو جو ہے وہ صاف کرے، چاول وغیرہ نا لگ گیا ہو تو انگلیوں کو وہ صاف کرے۔ اور جو ہے یہ بھی ہے کہ 3 انگلیوں سے کھائے، 3 انگلیوں سے کھائے، اور تھوڑا تھوڑا لقمہ کھائے، اور جو ہے اسے چبائے۔ بعض افراد جو ہے ایسے ہوتے ہیں کہ پورے ہاتھ سے ایسا سمیٹتے ہیں کہ لگتا نہیں کہ منہ میں رکھتے ہیں، وہ لگتا ہے منہ میں پھینک رہے ہیں۔ یعنی تو آداب میں سے یہ ہے کہ چھوٹا چھوٹا لقمہ اور جو ہے چبا کر کھاؤ، اور جب دسترخوان پہ بیٹھو تو ادھر ادھر نظر نہ ہو، ہے نا۔ بہت سے ہوتے ہیں نا کہ سامنے جو ہے نعمت ہے لیکن ادھر ادھر جو ہے نظر رکھتے ہیں، تو یہ جو ہے آداب میں سے ہے کہ ادھر ادھر نظر نہ کرو، سر جھکا کر جو ہے نا وہ اپنا کھاؤ، ادھر ادھر نظر دوڑانے کی ضرورت نہیں، یہ جو ہے آداب کے خلاف ہے۔ تو بہرحال کہ اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو انسان انجام دے رہا ہے، کہ جس طریقے سے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آداب ہیں، وہ اخلاق ہے۔ اگر انسان جو ہے اس آداب کو، اس اخلاق کو، اللہ کا جو حکم ہے، جو قرآن کا حکم ہے، جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کی سیرت ہے، جو اہل بیت معصومین علیہ السلام کے اخلاق ہیں، اگر انسان جو ہے اسے اپنا رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ اپنے زمانے کا سلمان بن جاتا ہے، ابو ذر بن جاتا ہے، مقداد بن جاتا ہے۔ لیکن اگر حیات اہل بیت معصومین علیہ السلام کو نہ اپنائے، قرآن کے آداب کو نہ اپنائے، اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے اسے نہ اپنائے، تو پھر جو ہے اگرچہ وہ بزم میں ہو، اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے گلے لگایا جائے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے سیرت ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا۔ پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احسن الحدیث ابلغ موعظۃ کتاب اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا إله إلا هو العليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم سبحان من سبقت رحمته وغصبت وستين يدين برحمته سبحان من لم يكلف نفسا إلا دون وسعها فالسيئات لم يجاز بها سبحان من لا يزداد ولا معاصي العباد إلا كرام رسولنا كثرة الذنوب إلا وصفا نشهد أن لا إله إلا هو العطوف على العباد
وجود واد المذنبين بعلم ونشهد محمد النبي وسيد المرسلين وخير المبشرين صلى الله عليه وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإذا نوتم پروردگار نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمایا کہ اے رسول کہہ دیجیے اجر رسالت کے عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے مودت کرے، محبت کرے. عزیزان محترم، ایسے دنیا کا دار و مدار جو ہے وہ محبت کی وجہ سے، اور ظاہر سی بات ہے کہ آج کل جو ملکی حالات ہیں، جو دور ہے اور جس زمانے سے ہم آپ گزر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، حالات جو ہے وہ بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. لیکن اس دور میں جو ملکی حالات ہے، ایسے دور میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ اور زیادہ جو ہے اپنے محبت کو بڑھائیں. یہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں، اگر انسان تنہا ہو اور محبت نہ ہو تو اور زیادہ پریشان ہوتا ہے، مشکلات میں گھرا ہوا ہو تو اور زیادہ جو ہے وہ پریشان ہوتا ہے. جس چیزوں میں ہو، معنوی ہو یا مادی ہو، تو اور زیادہ پریشان ہوتا ہے. لیکن جس وقت وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اور اگر جو ہے کوئی محبت کے دو بول بھی بول دے تو پھر جو اس کا مستقبل اندھیرا نظر آتا ہے، تو اس کی زندگی میں جو ہے چراغ ہے نا روشن نظر آنے لگتا ہے. کہ اگر جو ہے ایسے حالات میں کہ انسان مشکلات اور محبت میں گھرا ہوا ہو، تو ایسے دور میں، ایسے زمانے میں ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے سے اور محبت کو ہے نا بڑھائیں. جو ملکی حالات ہے ملک میں، اور بغیر جو ہے محبت کے انسان جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. انسان اگر جو ہے تنہا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ کمال کی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. لیکن ضروری یہ بھی ہے کہ دعوے والا محبت نہ ہو، دکھاوا محبت نہ ہو، دکھانے والا ہے نا خود غرضی والا محبت نہ ہو. اگر جو ہے خود غرضی والا محبت ہے، دکھاوا محبت ہے، صرف دعوے کا محبت ہے، تو پھر جو ہے فائدہ نہیں ہے. کہ جب تک جو ہے ان تمام چیزوں کے برعکس جو ہے انسان کے دل میں محبت نہ ہو. اور اسی طریقے سے ہے نا ایک مغربی ہے نا دانشمند ہے، اس نے کہا ہے، بہت اچھا جملہ ہے، کہا ہے کہ اسی طریقے سے جس طریقے سے مکان کے اینٹ جو ہے ایک دوسرے اینٹ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مکان کے اینٹ جو ہے ایک دوسرے اینٹ سے جو جڑا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سیمنٹ بہترین ہو، ہے نا. سیمنٹ جو ہے اگر مسالہ جسے کہتے ہیں مسالہ جو ہے وہ بہترین ہو. اگر جو ہے مسالہ بہترین ہے تو پھر جو ہے ایک دوسرا اینٹ جو ہے نا جڑا ہوا ہے. لیکن اگر مسالہ بہترین نہیں ہے تو آپ دیکھیں بڑی بڑی عمارتیں جو ہے گر گئی ہے نا، بڑے بڑے پل جو ہے وہ سب ڈھہ گئے. کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ مسالہ بہترین نہیں تھا، ہے نا. جو سیمنٹ ہوتا ہے وہ جو ہے نا بہترین نہیں تھا. یعنی اگر صرف جو ہے دکھاوے کا ہو، مثلا جو ہے اگر آج کل آم کا سیزن ہے نا، آم میں اگر جو ہے مٹھاس نہ ہو، لذت نہ ہو، تو پھر وہ کمال تک نہیں پہنچے گا. لیکن دیکھنے میں اچھا ہے، لیکن اگر دیکھنے میں بھی اچھا ہو اور اس میں مٹھاس بھی ہو، اس میں لذت بھی ہو، تو پھر وہ جو ہے نا کمال تک پہنچے گا. اس آم میں جو ہے کمال ہے کہ لذت بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، لیکن نہ لذت ہے نہ میٹھا، صرف دیکھنے کو ہے، تو پھر وہ جو ہے اس میں کمال نہیں ہے. تو اسی طریقے سے یہ چیزیں ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے سیمنٹ بہترین نہیں ہے تو پھر وہ عمارتیں گر جائیں گی. تو پھر وہ جو ایک دوسرے سے جڑے تو اس سیمنٹ کا کیا نام ہے؟ اسے کیا کہیں گے؟ اسی سیمنٹ کا نام تو محبت ہے، اسی کو جو ہے محبت کہتے ہیں. یعنی محبت جو ہے اگر خود غرضی اور دکھاوا ان تمام چیزوں سے ہے نا برعکس ہو، تو پھر آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے سعادت مندی کی طرف پہنچے گا. لہذا آج کل جو دور ہیں، جو حالات ہیں،
ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جس طریقے سے ایک دوسرے سے، دوسرے قوم سے، دیگر افراد سے جو ہم محبت کرتے تھے، تو ہم جو ہے محبت میں اور زیادہ اضافہ کریں، اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ پروردگار جو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے، پروردگار ہمیں اس پہ کما حق و عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المعجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وآله وعلى سيد نساء العالمين وزد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها قال الحسن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد الحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام اللهم صل على مولانا صاحب الزمان ما يا صارب الدهران عادمة ابنية الشرك والنفاق اللهم فل بنا ما عنده ولا تفل بنا ما نحن عليه وجعل محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا ممن يذكر فتى فذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کے واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد اسے اولاد نرینہ عنایت فرما، پروردگار ہم سب پہ محرومین کو عالم برزخ سے جلد جلد آزادی نصیب فرما، پروردگار جو کاروبار یا روزگار یا رزق کے پریشان حال ہیں، پروردگار امام جواد علیہ السلام کے نالین پاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، پروردگار جو مریض ہیں علی ابن ابی طالب کے طیب الطاہروں کا واسطہ انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدسوں کے تحفظ فرما، پروردگار جنت البقیع کے تعمیر اسباب مہیا فرما، پروردگار حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔